جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر آصف حاضر خدمت. آج جو ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ بتانا ہے وہ الرجی کا ہے. ایک الرجی کی خاص قسم ہے, اس کو ارٹیکیریا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اور پنجابی میں اس کو چھپاکی کہتے ہیں, اور عام زبان میں اس کو تپھڑ کہہ دیتے ہیں کہ جسم کے اوپر جی وہ تپھڑ نکل آئے ہیں. یہ جلد سے تھوڑی سی ابری ہوئی چیز ہوتی ہے. جس طرح آپ بادل دیکھتے ہیں, بادل مختلف شکل کے ہوتے ہیں, اس طرح مختلف شکل کی چہرے یہاں بھی نکل آتی ہے, کسی جگہ بھی نکل آتی ہے, چہرے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو ارٹیکیریا ہے. اس میں ایک بچہ میرے پاس آتا ہے, مثلا اس کی عمر جو ہے تقریباً کوئی 19 سال کا تھا. وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو ابھی میرے پاس آیا تھا, تو میں نے اس کو دیکھا, اس سے ہسٹری لی. ہسٹری اس نے بتائی کہ جی مجھے یہ کافی عرصے سے یہ پرابلم چل رہا ہے. تو پوچھا اس سے ڈائٹ کی کہ بھائی کھانے میں کیا کھاتے ہو. وہ بعض کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انڈے سے بھی الرجی ہو سکتی, موٹے گوشت سے بھی الرجی ہو سکتی, مچھلی سے بھی الرجی ہو سکتی ہے, اور یہ جو مونگ پھلی ہے یا مثلا کوئی بادام ہے یا اخروٹ ہے, کسی چیز سے جو نٹس وغیرہ ہیں ان سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. ہسٹری لینے کے بعد اس کو بتایا کہ آپ نے جو ہے ہم نے فوری پیشنٹ کو ہم نے فوراً ہسٹری لے کے فوراً ہی میڈیسن تجویز کرنی ہوتی ہے کہ آپ ڈائٹ کے اوپر خیال کریں کہ کون سی چیز کھاتے ہو جس سے یہ الرجی ہو جاتی ہے, چھپاکی نکل آتی ہے. اس طرح کپڑے کون سے پہنتے ہو, اس کا بھی ہم عام طور پہ جن کو الرجی کا مسئلہ ہو, خارش ہو, ان کو چاہیے کہ نرم کپڑے اور کاٹن کے کپڑے وہ استعمال کریں. اسی طرح پھر کھانے میں وہ اگر کوئی مرچ مسالے بہت زیادہ, جس طرح آج کل پیزا ہے, شاورما ہے, برگر ہے, اور بہت بریانی شریانی بہت زیادہ, اس میں ایڈیٹو بہت زیادہ, اس میں ذائقہ بنانے کے لیے مرچیں بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں, مسالے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں, بعض کا تو اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ الرجی کا باعث بنتے ہیں, اور یہ خاص قسم کی الرجی ہے جس کو چھپاکی کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا ٹریٹ کرنا ہے, ہم نے فوری اس کو انسٹرکشن دینی ہے کہ آپ نے بھائی کاٹن کے کپڑے پہننے ہیں. اور میں نے اس کو میرا پلان آف ٹریٹمنٹ تھا کہ اگر اس کو یہ پرابلم ہے, یہ اس کو ڈی ورم بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے اس کو کیڑے, پیٹ کے کیڑے بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں. اسکیرس لمبریکوائڈس جو ہے خاص طور پہ وہ الرجی کا باعث بن سکتا ہے. وہ اسکیرس لمبریکوائڈس کا لاروا اگر اوپر آ کے اور وہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلے جائے تو وہ پھیپھڑوں میں بھی گرو کرتے ہیں, اور وہ الرجی کا باعث, جیسا دمے کسی کنڈیشن ہو سکتی ہے, وہ اس کا باعث بن سکتے ہیں. اسکیرس خاص طور پہ بڑے جو اسکیرس لمبریکوائڈس جو مڑاپے جن کو کہتے ہیں وہ جو ہیں. اس کے علاوہ جو پن ورم ہے وہ اتنا پرابلم کریٹ نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے ان کے ہسٹری ورم کی لینی ہے, کپڑوں کی لینی ہے, کھانے کی لینی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے, اسٹریس, کہ بھائی وہ زیادہ اسٹریس میں تو نہیں ہے, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد فوراً ہم نے اس کو یہ چیزیں بتانے کے بعد ہم نے اب میں نے کیا کیا ہے, اس کو میرا پیرانا ٹیچر ہے. اس میں جو ارٹیکیریا ہوتا ہے اس میں ہم نے H1 بلاکر, H2 بلاکر, یہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں, ایوسینوفل کے اوپر ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر جا کے جو ہے اینٹیجن افیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میمبرین رپچر ہوتی ہے. تو میڈیٹر جس میں سے ہسٹامین ہے, بریڈیکائنین ہے, کائنین ہے یا سائٹوکین ہے, یہ باہر نکلتے ہیں, لیوکوٹرائن ہے, اور یہ الرجی کا باعث بنتے ہیں. ہم نے H1 بلاکر جس میں آ جاتے ہیں اپنے اس میں جو تھرڈ جنریشن جو اینٹی ہسٹامین ہے جس میں ڈیسلوراٹیڈین آ جاتی ہے, اس میں لیووسٹرازین آ جاتی ہے, اس میں فیکسوفیناڈین آ جاتی ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ نان سیڈیٹنگ کنسیڈر ہوتی ہیں, لیکن پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. یہ ایک لکھ دی اس کو کہ بھئی آپ نے 5 ملی گرام کی گولی یا رات کو ایک لینی ہے, یا آپ نے آدھی صبح شام لینی ہے. اس کے علاوہ میں نے اس کو فیموٹیڈین لی ہے جو H2 بلاکر ہے. تو یہ دونوں ریسیپٹر پوائنٹس ہوتے ہیں جو ایوسینوفل کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ باعث بنتے ہیں یہ وہ میڈیٹر ریلیز کا. تو اس میں H2 فیموٹیڈین 20 ملی گرام والی ایک صبح شام دی. اس کے علاوہ میں نے اس کو یہ کہا کہ جب آپ کو خارش ہو, جس جگہ پہ آپ تپھڑ پڑے, اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, ویزلین لیں. ویزلین پیٹرولیم جیلی جو ہے ملتی ہے, اور اس میں بیٹا میتھاسون اسٹیرائڈ پریفیشن ملتی ہے, بیٹوڈرم کے نام سے آ جاتی ہے, بیٹا میتھاسون کے نام سے آ جاتی ہے. وہ برابر تلی کے اوپر ڈال کے مکس کر لیں, اور جہاں پہ زیادہ خارش ہو رہی ہے وہاں پہ مل لیں. اگر زیادہ آپ کا ایریا ہے تو پھر آپ یہ طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ویزلین پلس یہ اسٹیرائڈ جو ہے نا, یہ لوشن وغیرہ, ان کو مکس کر کے آپ زیادہ ایریا کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو یہ تھی. اور اس کے علاوہ میں نے اس کو تھوڑا سا وقتی طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے ڈیکسامیتھاسون جو ہے اس کو میں نے آدھا 2 ملی گرام انجیکشن لگایا, اور یہ انسٹرکشن دے کے, ڈائٹی انسٹرکشن, لباس کی انسٹرکشن, اور کچھ میں نے یہ دوائیاں دے کے اس کو جو ہے کہا کہ اس کو 7 دن استعمال کرو, اس کے بعد اس کو دوبارہ مجھے شو کرو. ڈی ورم کرنے کے لیے میں نے اس کو زینٹل 200 ملی گرام 2 گولیاں دیں کہ آپ نے ہفتے میں 2 گولیاں کھانی ہیں, کہ اگر خدا نخواستہ وہ اسکیرس لمبریکوائڈس پیٹ کے اندر ہو تو وہ الرجی کا باعث بنے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے وہ زینٹل دی. تو لہٰذا اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور میرا چینل ہے ہیلتھ ٹپس بائی ڈاکٹر آصف رانا,
جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.